والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، اپنے رب کے دیدار کے لیے صبر کرتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی پیچھے کام کہے گئے ہیں یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتے. کیا رشتہ داروں سے صبر کے بغیر جوڑا جا سکتا ہے کہ وہ برا کریں تب بھی آپ برداشت کر کے پھر ان کے ساتھ احسان کریں؟ یہ کون کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے صبر کے بغیر پورے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. بعض اوقات انسان کوئی وعدہ پورا کرتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے اس میں، لیکن پھر بھی وہ کمٹمنٹ نبھاتا ہے. اسی طرح علم کا حاصل کرنا، تو یہ سارے کام صبر چاہتے ہیں. تو جو لوگ اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں، اس کے چہرے کی خاطر، چہرے کی خاطر سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں قیامت کے دن، ان لوگوں میں شامل ہوں، اور وہ کسی قیمت پر اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کی توجہ سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ناراض نہیں کرتے، بلکہ بہت سی تکلیف دہ باتیں برداشت کر جاتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. کہ کیونکہ مجھے کسی انسان سے بدلہ نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، تو مجھے صبر کرنا ہے. کوئی میرے ساتھ نہیں بھی اچھا کرتا تو نہ کرے، مجھے پھر بھی اچھا کرنا ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، چھپے اور کھلے. اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی دیتے ہیں جہاں جہاں موقع ہو. چھپے کھلے کی بات اس لیے کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چھپ کے دے سکتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو اوپنلی دینا پڑتا ہے، چھپنے کا موقع نہیں ہوتا. یا بعض اوقات وہ چھپا کر دینے کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اوقات ظاہر کر کے دینے کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ہر حال میں دیتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. مثلا کوئی نیبر آپ کے ساتھ اچھا نہیں، لیکن آپ پھر بھی اس کے بچے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اس کو سکھائے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، آپ پھر بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنا کام جاری رکھتے ہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے رب کی رضا چاہیے، جو ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہو، جو لوگوں کی توجہ، لوگوں کی ریکگنیشن، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی اپریسیشن کے لیے کام کرتا ہے. جب وہ اس کو نہیں ملتی تو وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ کی خاطر ایک بڑے انعام کے لیے کام کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پھر لوگوں کی باتیں میٹر ہی نہیں کرتی. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرتے ہیں، چاہے گھر پہ ہو، چاہے باہر ہو، کسی ادارے میں ہو، کوئی نیکی کا کام کرنے چلیں، لوگوں کو سکھانے چلیں، کچھ بھی کریں، کچھ ان پہ خرچ کریں، کچھ ان کو دیں، کچھ ان کی خدمت کریں، کچھ بھی کریں، اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں یا آپ کے شکر گزار ہوں یا آپ کے کام کو ریکگنائز کر لیں، ایکنالج کریں، تھینک یو کریں، تو پھر تو آپ کبھی بھی اس پہ قائم رہ نہیں سکتے، کیونکہ لوگوں کے اندر ساری خامیاں ہوتی ہیں. انسان کمزور ہے، وہ انسان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ نے اپنی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لیا، اور جب آپ کو کوئی ستائے تو آپ امیجنیشن میں اپنے رب سے بات کر کے اپنے رب کو دیکھ کر ٹھنڈے ہو جائیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تو آپ سب بھول جائیں گے کہ اور لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وہ غم ہی ختم ہو جائے گا، وہ فکر ہی اتر جائے گی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ جمے رہیں گے اپنے کام پہ. اور جبھی آپ کی استقامت ہوگی، جبھی آپ کام کر سکتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ایشوز ایسے اٹھ ہی جائیں گے کہ جو آپ کو پٹ آف کر دیں گے، اور آپ کہیں گے میں آج سے کوئٹ کر رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کر رہا. کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے جوش، جذبے، ولولے کے ساتھ ایک کام شروع کرتے ہیں، ذرا سی خلاف مرضی بات ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، میں جا رہا ہوں، میں واک آؤٹ کر رہا ہوں.
واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کر جائیں، کس پر احسان ہے آپ کا؟ اپنی خاطر کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں کہ تم کتنے سچے ہو؟ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوفینڈ ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر احسان کرنا چھوڑ دینا، لوگوں کی خیر و بھلائی کا راستہ ترک کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ وہ بڑے مقصد کے لیے نہیں کر رہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ وہ لوگ جو اپنے رب کے چہرے، اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی توجہ کے لیے صبر کرتے ہیں کہ مجھے تو وہ چاہیے، اس سے کم کسی چیز پر راضی نہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غضبناک نہیں ہوتے، اور اگر کوئی ان سے برا کر جائے تو بھی برا نہیں کرتے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے۔ حدیث میں بھی آتا نا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ يَمْحُهَا، برا ہو جائے تو اچھا کر لو، اچھائی برائی کو مٹا دے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ سے کسی پر زیادتی ہو جاتی ہے، انسان ہے، کمزور ہے، غصہ آ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پھر کیا کریں؟ انا کا مسئلہ بنا لیں، یعنی میں نے ٹھیک ہی کیا تھا جو کیا تھا، آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ آپ کی غلطی تھی، معافی مانگ لیں، سوری کر لیں، چلو نہیں ہوتا، سوری بھی نہیں ہوتا تو کوئی اچھائی کر لیں، اس کے ساتھ بھلائی کر لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر، جو اپنی انا میں کھوئے رہے، اپنی بڑائی اور اپنی میں ہی کے اندر جمے رہے، وہ لوگ پھر آخرت کھو دیتے ہیں۔ انجام کس کا اچھا ہے؟ بدلہ بھلائی اسی شخص کا اچھا ہے جو اللہ کے لیے جب کام کرنے کا ارادہ کرے تو پھر ہر چھوٹی بڑی تکلیف کو بھول جائے۔ سورۃ حامیم سجدہ میں آتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے بھی تو آپ اچھے طریقے سے جواب دیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہے، دشمنی بھی ہے، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اسی میں تھی کہ آپ نے دشمنوں کو دوست بنایا تھا، اور ہماری ناکامی اسی میں ہے کہ ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے، ہر دوسرے بندے کو اپنا دشمن بنا لیتے، اپنے سے متنفر کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہوگی، تواضع ہوگا، اور جو اللہ کے لیے کر رہا ہوگا وہی اللہ اور بندوں کے حق دے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی ذاتی خوبی میں کھویا رہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا نالجبل ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، اور میرے بڑے کمالات ہیں، اور لوگوں کو میری طرف آنا چاہیے اور میری عزت کرنی چاہیے، اور ہر وقت میں اور میں اور میں اور اپنی خوبیاں اور اپنی نیکیوں کے اشتہار اور اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور اپنی خوش آمدید کیے چلے جانا، اور پلٹ کے نہ دیکھنا کہ دوسرے کس حال میں ہے، یا اپنی ہی بولتے چلے جانا اور دوسرے کی سن کے نہ دینا، اس سے تو دین کا کام نہیں ہوتا۔ دین کا کام ہوتا ہے جب آپ دوسرے میں دلچسپی لیتے، جب آپ اس کی سنتے ہیں، اور جب آپ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچتے ہیں۔ حق پر جمنے کے لیے یہ ساری کوالٹیز چاہیے۔